حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے تو قیامت کے دن اس کے ماں اور باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی چمک دنیا کے سورج کی چمک سے بڑھ کر ہوگی، جبکہ سورج کو اتنا قریب مان لیا جائے کہ جیسے تمہارے گھروں میں اتر آیا ہے۔ پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ جب ماں باپ کا یہ مرتبہ ہوگا تو اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جس نے قرآن کریم کا عمل کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں سے ایک حرف اکثر پڑھے تو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص سورہ قاف پڑھ رہا تھا اور اس کے قریب ایک طرف 2 رسیوں سے گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس گھوڑے پر ایک بادل چھا گیا اور گھوڑے کے قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا اور گھوڑے نے اس کو دیکھ کر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا یہ سکینہ یعنی رحمت تھی اور قرآن پڑھنے کے سبب اتری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تورات، انجیل اور زبور یہاں تک کہ قرآن میں اس کے مثل کوئی دوسری سورہ نہیں اتری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، تو جو شخص سورہ یاسین کو پڑھے اس کے لیے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے شروع حصہ میں جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کی حاجتیں اور مرادیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ حضرت معقیل ابن یسار مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے صرف خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کو پڑھا تو اس کے اگلے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، تو اس سورہ کو تم لوگ اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہے اور قرآن پاک کی خوبصورتی سورہ رحمان۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی آدمی رات کے وقت تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تہائی قرآن کیسے پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا پوری سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان، اپنی رسی سے اونٹ نکل جانے کی بنسبت قرآن سینہ سے جلد نکل جاتا ہے۔ حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے اور پھر اس کو بھول جائے وہ قیامت کے دن خدا کے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کوڑ سبب گل گئے ہوں گے۔